السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے میرے پیارے پیارے بچے ٹھیک ہوں گے۔ اپنے پیارے سے بچوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ وہ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا، اور آپ سے کوئی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں۔ اس میں رب کی خوشنودی اور انسان کے فلاح و کامیابی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ رامو نامی ایک شخص انڈیا میں رہتا تھا جس کا ایک پریوار تھا۔ اس پریوار میں اس کی پتنی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی اور ایک بہو اور ایک پوتا رہتا تھا۔ یہ پریوار بہت غریب تھا۔ یہ پریوار اپنا زندگی کا گزر بسر بڑی مشکل سے کرتا تھا۔ یہ پریوار مزدوری کرتا تھا۔ اب اس پریوار کی اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی تھیں کہ ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ان کے پاس گھر میں پیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ یہ 2 بھر کی روٹی کھا سکیں، دن میں 2 ٹائم کی روٹی کھا سکیں۔ یہ نہ ہی ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی پیسے تھے، اور نہ ہی ان کے بچے اسکول جا پاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ جو پیسے ہوتے اس سے وہ ایک ٹائم کا آٹا خرید کر لاتے اور بجلی کا بل وغیرہ اور مکان کا کرایہ دے دیتے تھے۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر اس کاروبار نے KFC جیسی بڑی کمپنی میں کام کرنا چاہا۔ وہاں پر ان کو پہلے نوکری نہیں ملی، لیکن پھر مسلسل کوشش کے بعد ان کو وہاں پر نوکری مل گئی۔ اب وہ وہاں سے چکن لاتے اور گھر پر اس کو تیار کرتے اور KFC کے پیکٹس میں ڈال کر اس کو پیک کر کے KFC کے ریسٹورنٹ پہنچا دیتے، اور وہاں سے یہ اپنا معاوضہ لیتے۔ KFC کا مالک بھی بہت خوش تھا کہ ان کی جب سے ان لوگوں نے KFC کو جوائن کیا تھا اس کی آرڈرز بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ آئے روز اس کے اتنے سارے آرڈرز جا رہے تھے۔ انڈیا کے اس برانچ کے KFC کا مینیجر بہت زیادہ خوش تھا کہ ان کے ہاتھ میں تو KFC سے بھی ڈبل ذائقہ ہے۔ جیسے ہی لوگ ان کی چکن کھاتے تو دیوانے ہو جاتے، کیونکہ وہ KFC کی ریئل چکن سے بھی زیادہ لذیذ ہوتی۔ یہ مسالے ہلکے، اسپائسیز ہلکے رکھتے، لیکن ان کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ اب یہ پوری انڈیا میں KFC کی یہ والی برانچ بہت فیمس ہو چکی تھی، کیونکہ یہاں کا چکن اور فرائز بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی ہوتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کے دیوانے ہو گئے۔ اب ان کو کام ملنا اور زیادہ ہو گیا کہ انڈیا میں KFC کی دیگر برانچز بھی اپنا مال ان کو بھیجنے لگیں تاکہ یہی بنائیں، یہی کوک کریں اور ان کو پیک کر کے ہماری برانچز میں بھیجیں۔ اب پوری انڈیا میں ان کی برانچز KFC کی برانچز میں یہی سامان لوڈ کرنے لگے۔ اب ان کے پاس اتنا سارا کام ہو گیا کہ انہیں ورکر کی ضرورت پیش آنے لگی۔ اب چونکہ ان کے پاس ورکر تو تھے نہیں، انہوں نے ایکسٹرا ٹائم بھی لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ پورے دن کے 24 گھنٹے میں سے صرف 3 گھنٹے سوتے اور باقی ٹائم کام کرتے، اور یہ کام کرتے اور پوری KFC کی 40 برانچوں کو روز کا 30 ہزار پیکٹ بنوا کر بھجواتے۔ انڈیا میں انہیں بہت شہرت ملی۔ میڈیا بھی انہیں کور کرنے لگا کہ ان کے ہاتھ میں کیا لذیذ ذائقہ ہے جو کہ KFC کو بھی مات دے دی ہے۔ KFC والے ان کا پروڈکٹ اور ان کے کھانے بیچ کر اور زیادہ منافع کمانے لگے۔ اس کاروبار میں انہیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ اب رامو اور اس کا پریوار بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ان کو اس سے اتنا فائدہ ہونے لگا کہ انہوں نے بھی اتنے پیسے جمع کر لیے کہ جس سے اپنا ایک پکا مکان بنا لیا۔ اب انہوں نے KFC کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ ریسٹورنٹ بنا لیا، وہاں پر وہ یہی چکن اور فرائز بیچتے۔ اب لوگ ان سے پورے پاکستان سے اور پورے انڈیا اور بنگلہ دیش سے آن لائن ڈیلیوری بھی کروا سکتے تھے۔ ان کا کھانا اور ان کی KFC جیسی جو لذت تھی وہ ان کے ہاتھوں میں اور ہی جادوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں اتنا زیادہ لذیذ ٹیسٹ تھا، کیونکہ یہ درود شریف پڑھ کر کھانا بناتے تو ان کے کھانے میں اور بھی ذائقہ اور لذت آ جاتی۔
انہوں نے اپنی برانچ میں بھی خوب محنت کی۔ اب KFC والے چاہتے تھے کہ وہ اس برانچ کو خرید لیں۔ انہوں نے اس برانچ کو KFC کے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کی بہت زیادہ قیمت لی اور یہ ولایت چلے گئے، یعنی ابراڈ چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنا بڑا سا ریسٹورینٹ بنایا، وہیں پر یہ پروڈکٹس بیچنے لگے۔ اب برٹش لوگ بھی ان سے لگے ہاتھوں مہنگے داموں یہ خریدنے لگے، ان کے پروڈکٹس خریدنے لگے۔ انہوں نے ابراڈ میں بھی آن لائن سروس کا آغاز کر دیا تھا۔ لوگ ان کے کھانے کے بہت شوقین ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساتھ میں سافٹ ڈرنک کے بجائے لیمن واٹر رکھ دیا، جو کہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا تھا۔ اب ڈاکٹرز لوگ بھی ان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے، کیونکہ ان کے کھانے میں کوالٹی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اب یہ جو چکن لے رہے تھے وہ دیسی چکن تھی، فارمنگ چکن یہ یوز نہیں کر رہے تھے، پولٹری چکن یہ یوز نہیں کر رہے تھے، یہ خالص دیسی چکن یوز کر رہے تھے، جس سے لوگوں کو پروٹین بھی حاصل کرنے کا آسان اور سستا ذریعہ مل رہا تھا، اور ساتھ میں لیمن واٹر کی بوتل بھی دیتے تھے۔ کیچپ تو یہ نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ پودینے کی چٹنی دیتے تھے۔